أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے فرمایا سورہ حشر دی 9ویں آیت پاک سے کہ جنہوں دے نفس دے لالچوں بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پانے والے نے۔ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت پروگرام سن دیتا کہ اگر کوئی شخص فلاح چاہتا ہے، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی دنیاوی اخروی کوئی بھی اگر شخص فلاح چاہتا ہے تو وہ تاں ہی فلاح حاصل ہو سکتی ہے اگر انسان دے نفس دے چنگڑ چو نکلے، نفس دی لالچ چو نکلے، دیاں خواہشات تو نکلے، کیونکہ نفس دا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ کسی خواہش تے عمل نہ کیتا جائے، یہی فنا نفس ہے۔ تا موت یہ کڑی نگرانی کیتی جاوے، اور جدوں انسان اپنے حواس ذہن دی اور نگرانی کردا ہے اور نفس امارہ دی نگرانی کردا ہے، قلب دی نگرانی کردا ہے، تو پھر ہی انسان کو نعمت حاصل ہوندی ہے۔ فنا نفس تاں ہی حاصل ہو کیونکہ نفس امارہ ہی اللہ جل شانہ اور بندے دے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے۔ اس تو بعد پھر انسانی وجود ہے، دنیا ساری خلق ہے، آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، انہیں سب جو جب تک انسان نہیں نکلتا اس وقت تک رب سونے دی بارگاہ نہیں جا سکتا جیڑی یہ زندگی دا مقصد ہے، جس کام واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ خود قرآن حکیم سے اللہ سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اتنے نفس ہمارا انسان دنیا ہی پسند ہے، شیطانی افلاطونی اور باطل مذاہب گمراہ فرقے جڑے ہیں انہاں چکراں چ پھسا کے انسان نو رب سن تو دور کر دیندا ہے، تینوں دنیا طالب بنا دیندا ہے، تو دنیا مردار ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار ہے، طالب کتے نے۔ یعنی جب تک انسان یہ نہیں نکل تاں سکتا اگر انسان فنا نفس حاصل کرے گا کہ نفس دی کسی خواہش تے کوئی عمل نہ کرے تو نفس دے وچوں نکلے گا تو فلاح نصیب ہونی۔ قرآن کریم جو بڑا پیارا قانون دس سکتا ہے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ نفس دی صحبت دے وچ او دی مخالفت کرنی چاہیے ہے۔ نفس دی صحبت دی مخالفت کرو کہ چونکہ نفس ہر انسان دے اندر نال ہے اور انسان دے وجود دے اندروں ہی انہیں جنم لیا، اسے خاکی وجود دی جنہیں لطیف غیر مرئی لہراں نے ردہ الہی دے مطابق، تو چونکہ کائنات دی ہر چیز جو تمام لہراں جڑیاں کائنات دے اندر کام کر رہی ہیں سب انسان دے وجود جمع ہے، اس واسطے وہ دے وچوں ہی لطیفہ نفس نے جنم لیا اور اس واسطے کائنات دی طرف دی رغبت بار بار جاندی ہے، لیکن انہوں روکنا ادھروں دا دھیان ہٹا کے رب سونے طرف کرنا تاکہ اپنے مقصد حیات نو حاصل کرے۔ نفس ہمارا دوبارہ رسالہ کشیریہ دے اندر ہی امام کشیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں فنائے نفس یہ ہے کہ یہ تمام حصہ و حرکت جڑی ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی یہ دنیا کی طرف جان واسطے کسی بھی طرح
کوئی حرکت نہ کرے، یعنی بالکل بے حس ہوئے، یعنی وہ صرف اسی طرح ہی ہو کہ کسی خواہش تے عمل نہ کیتا جائے، تو پھر انسان پھر چنگڑ جو نکلے گا، فنائے نفس پھر حاصل ہوئے گی، تو فنائے نفس حاصل ہوئے گی تو فنائے قلب حاصل ہوئے گی، تو پھر قلب نو حضور حاصل ہوئے گا، اور اللہ رب العزت دی محبت اور عشق نہ سرشار ہوئے گا، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب حضور اور صحبہ جو گزارے گا، تو تیانے مولا دی نماز عشق نیتے گا، تو پھر دی روح اس جسم جو نکل کے دوام ذکر و حضور دی نعمت حاصل کر کے، خلاف ذکر دی نعمت حاصل کر کے، سلطان لذکار دی نعمت حاصل کر کے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات حاصل کر کے، قرب الہی دے انوارات حاصل کر کے، عشق مولا دے انوار حاصل کر کے، جنہیں قرآن حکیم جو رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہے ہی وہ جڑے رب سننے ٹوٹ کے پیار کر دے، تو اگر کسی شخص دے اندر، کسی مسلمان دے اندر اللہ رب العزت دی محبت جوش نہیں مار دی، تو وہ ایمان دا پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر اپنے ایمان دی خیر منائے، کیونکہ ایمان دی روح حاصل نہ کیتی جڑی ہونی چاہیے ہے، یہ تاں ہی ہو اگر انسان زبانی اقرار باللسان دے نال و تصدیق بالقلب بھی کرے، تاکہ نور عرفان ہے، نور ایمان دے انگ انگ چ رچے بسے، اور اندر ہر طرح ظلمت نکل جائے، تو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ یہ روح پہنچے اور حضوری خدا جل شان و جان و شرف حاصل کرے۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری حاضری دا شرف بخشیا، تو اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جو تسی ارادہ کرو میں دیکھن دا کسی محالی یا کسی مقام چ، تو تسی ایسا دل اختیار کرو جڑا درد مند ہوئے اور میرے غیر تو فارغ ہوئے، یہ نہیں دل دے وچ غیر دا کوئی خیال بھی نہ ہوئے، چاہے جائے کہ دل دی غیر نہ رغبت محبت الفت تعلق اور کوئی ہور شغل، کہ دل وچ کوئی بھی کسی بھی طرح دی ایک لہر بھی شغل خلق دی نہیں ہونی چاہیے دی، دل سارے دا سارا اللہ رب العزت دی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنے آپ کو اپنے تمام معاملات کو سونے مولا دے سپرد کر دے، تو پھر انہوں نعمت حاصل ہوئے گی جس مقصد واسطے رب نے انہوں پیدا کیتا ہے۔ تو پھر جماعت اولیاء داخل ہوئے گا، اللہ دے خاص بیلی جڑے نے اولیاء اللہ، جنہ دے بارے قرآن حکیم کے رب سنے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حدیث پاک چاہ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ سونا فرماؤں کہ جڑا میرے کسی ولی نہ دشمنی رکھے تو میں وہ اعلان جنگ کرنا، میرا وہ اعلان جنگ ہے جڑا میرے کسی دوست نہ دشمنی کرتا ہے۔ اور انسان ایک اور حدیث پاک دے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں نے کہ مینوں غریباں دی تلاش کریا کرو، کیونکہ غریباں ہی دے ذریعے تہاڈی مدد کیتی جاندی ہے اور روزی ملدی ہے۔ سچا مومن جڑا ہے وہ اپنی ہر شے اپنے مولا تے قربان کر دیندا، کول لفظ تے عمل کردا، اور اللہ دی مخلوق تے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت پوری انسانیت دی بے غرض خدمت کردا، اپنی ہر شے اپنے رب سونے تے لٹا دیندا تے، اور اللہ دی مخلوق واسطے بے ضرر انسان بن جاندا، نفع بخش انسان بن جاندا، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کردا، اور جو بھی اللہ نعمت دیندا انہوں ونڈدا، تو پھر ودیاں نے دن ب دن، چونکہ رب سونے فرمایا حدیث پاک چ حدیث قدسی چ کہ مخلوق میرا کنب ہے، تو اس واسطے سب دا بھلا کرو، انہیں طرفوں زیادتی بھی ہوئے تو صبر دا رویہ اپناؤ، لیکن بھلا کر دے رہو ضرور۔ تو خاص طور پہ جڑے اللہ کو غافل نے اور انتہائی دنیا کے کتے بن چکے ہیں، انہوں کا بھلا کردیا ہوا تھوڑا بچ کے احتیاط نہ بھلا کرو، کیونکہ بعض دفعہ بھلا بھی یہاں لوگوں کا الٹ پہنتا نہیں، سوچ الٹی ہوندی الو وانگو۔ تو انسان اللہ رب العزت نے بہت شان دیتی ہے، جی حدیث پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے ہیں کہ اللہ سونا فرماؤندا کہ انسان جڑا ہے یہ اللہ کا راز ہے اور اللہ یہ راز ہے،
تو انسان نے نعمت تاں ہی ملنی اگر انسان نفس دے چنگل چوں نکل کے دے عیباں تو واقف ہوئے. کیونکہ جب تک انسان نفس نو نہیں پہچاندا تو کدے نفس دی قید چوں آزاد نہیں ہو سکدا اور یہ نفس مارا مطمئنہ نہیں بن سکتا. اگر دنیا دی پہچان انہوں نہیں ہوندی دنیا نہیں چھڑ سکتا. اسی طرح شیطان دی پہچان نہیں ہوندی شیطان نوں نہیں چھڑ سکتا اور اپنی پہچان نہیں ہوندی تو اس وقت تک اپنے وجود چوں نہیں نکل سکتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پہچان نہیں ہوندی فتح بےونی دے اندر فنا دی نعمت حاصل نہیں ہوندی. اور اسی طرح جب تک رب سونے نہیں پہچاندا انسان رب کی طرف متوجہ ہو کے تعبد پھر اللہ کی طرف محو پرواز رہندی ہے روح. لیکن ایک پہچان ہو تو پھر ہے. حدیث پاک سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے رہے کہ اللہ سونا جب کسی بندے دی بھلائی چاہتا ہے نا تو انہوں وہ عیب دکھا دینا ہے. وہ اندر جڑے عیب نے یعنی جڑے نفس دیا خواہشاں تو عمل کرتا ہے جڑا وہ واسطے تباہی اور بربادی کا باعث بن رہے ہیں تو وہ شاء اللہ سونا انہوں دکھاؤں ہے. تو انسان نو چاہیے کہ جدوں یہ اپنی غلطیاں کا احساس ہو جائے تو اللہ سونے دے حضور سچی دلوں توبہ کرے اور توبہ تن نسوح کرے تو پھر راہ مولا دا مسافر بنے. خود سپردگی دا کمال حاصل کرے قناعت دا کمال حاصل کرے توکل دا کمال حاصل کرے اپنی ہر چیز اپنے سونے مولا تے لٹا کے ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیت چ گزارے. حق الیقین دا کمال حاصل کرے فناف ذکر دا کمال حاصل کرے سلطان لذکار دی نعمت حاصل کرے تاکہ یہ اتنے افعالی صفاتی ذاتی تجلیات دی بارشاں پین اور ان انوارات نو اپنے اندر جذب کرے تاکہ دی روح جسم چو نکل کے باطن چ پرواز کردیا ہوئے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضوری خدا جل شانہ ہو جائے جڑا دی زندگی دا مقصد ہے. لیکن تاں ہی ہو اگر انسان اپنے نفس چو نکلے گا اور انسان نفی اس بات صحیح کرے گا کیونکہ جب تک لا الہ الا اللہ نفی اس بات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہیں ہوندا انسان کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں اسے کلمہ طیب دے بارے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں ہے لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ جب انسان نفس دے چنگل چ نکلدا ہے تو یہ نفی اس بات لا الہ الا اللہ صحیح ہوندی ہے تو پھر ہی ماسوا اللہ چ نکل سکتا اور راہ مولا دا مسافر بن سکتا تلاش مولا چ نکل سکتا. تو رب سونا تو ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے. خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں وہ معکم میں تیرے نال ہاں فثم وجہ اللہ جدھر رخ کرے ادھر اللہ کا رخ ہے. تسی کیوں غور نہیں کرتے اپنے نفساں اندر؟ تو انسان جدوں قرآن کریم نو صحیح القیدہ زندہ دل علماء حق بت کی پرہیز جڑے پرہیزگار نے نفس شیطان دنیا کے دشمن علماء انہوں کو قرآن و حدیث اور فقہ دا علم حاصل کرتا ہے اتنے عمل کرتا ہے پھر سچے اللہ والے دی کولوں توحیدی محمدی نور نسبت دا کنیکشن حاصل کرتا ہے تاکہ قلب دا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ نہ جڑ جائے تو سچے اللہ والے پھر وہ اندر
انہوں اپلیکیشن جی ڈاؤن لوڈ کر دیں رہے اور الف اللہ چمبے کی بوٹی دی نعمتیں دے اندر آتی ہے تو پھر یہ دل جڑا اللہ رب العزت طرح متوجہ ہو کے راہ مولا دا مسافر بن جاتا لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان ایمان دی روح جڑی اشد حب للہ وہ حاصل کرے گا کیونکہ عشق ہی علاج ہے بغیر عشق الہی تو کدے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عشق تیری انتہا عشق میری انتہا عشق تیری انتہا عشق میری انتہا تو بھی ابھی نا تمام میں بھی ابھی نا تمام یعنی نا تمامی جڑی ہے عشق نال ہی ملنی ہے جو اقبال فرمان دے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق کہ یہ عشق ہی ہے پل چپن تو پہلا رب دی بارگاہ چ لے جاندہ ہے اقبال تاں ہی فرمان دے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں بغیر عشق مولا تو انسان کوئی بھی کامیابی کسی طرح دی حاصل نہیں کر سکتا لیکن یہ نعمت بھی انسان نو تاں ہی حاصل ہو انسان اپنے نفس چو نکلے پھر اپنے اندر غوطہ خوری کرے اور توحیدی مراقبہ کرے مراقبے دا مقصد صرف اور ساری مخلوق چو نکل کے اللہ خالق دی طرف قلباً متوجہ ہو کے اپنے روح نو دے ذریعے اللہ سن دی بارگاہ تک پرواز کردے ہوئے پہنچ جائے کہ یہ نعمت حاصل نہیں ہے تو کچھ بھی انہوں حاصل نہیں ہونا اور جب تک انسان قرآن اور سنت ہر حکم دے روح دے مطابق عمل نہیں کرتا جماعت اہل سنت و جماعت دے نال نہیں رہندا اور دے مطابق نہیں چلتا اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا تو پھر قلبی ذکر و حضور کردیا ہوئے مسنون ریاض و مجاہدات کردیا ہوئے تو پھر اللہ سونے دی مدد کرے گا فرشتے اتنے پہرا دین گے نیک ارواح دی مدد کرن گے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کرن گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اور اپنے حقیقت محمدیہ دے نور دے ذریعے کائنات دی ہر شے ہر چیز دی ہر لہر دے اندر موجود ہے نور آپ دا اس واسطے آپ ہر جگہ حاضر و موجود ہے اس واسطے ہر نماز السلام علیکہ ایھا النبی دی سانو تعلیم دتی ہے اس واسطے کلمہ طیب دے اندر بھی یہی دسیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ تو سوا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تو اور محمد اللہ کے رسول ہیں آپ ہے تھے نہیں ہے ہون بھی ہے گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے آپ اللہ دے حبیب نے تے محبوب کو کوئی شے نہیں لکوئی جاندی تے آپ نو پوری دنیا دی ہر چیز دی خبر ہے جو چاہے اتنے مدینہ پاک چ بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ تخت نبوت بیٹھے ہیں تاج ختم نبوت سجا کے اور پوری کائنات دے اندر حکمرانی کر رہے ہیں تمام غوث کتب ابدال غیاث فتاد نجیب رجال الغیب تمام اولیاء کرام آپ دے زیر انڈر ہیں اور آپ دے حکامات دے مطابق عمل کر رہے ہیں اور یہ نظام کائنات چل رہا ہے اس واسطے اسلام بچیا ہوا ورنہ شیطانی قوتاں دا برداشت نہیں کرنی ہے اسلام نے یہ نفس پرست بنانا چاہتے اس واسطے انہوں نے عجیب و غریب قسم دے روحانی افلاطونی علم بھی کڈے نے انہیں پھسا کے انسان نو رب سونے تو دور کرنا اس واسطے انہیں سارے روحانی علمہ دا مرکز و محور صرف دنیا اور خواہشات نفسانی ہی ہے اور نفس ہی اس راج سب تو بڑی رکاوٹ ہے اللہ سونے نے اس واسطے فرمایا کہ جنہوں دے نفس ہی لالچ بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں سے دعا ہے کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر خطا کار ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما قر عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما اللہ بس باقی حوث